ہر انسان کی زندگی میں بہت سے خواب ہوتے ہیں، مگر ان خوابوں میں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جس کا انسان چاہتا ہے کہ یہ کبھی حقیقت نہ بنے۔ جی ہاں، ایک ایسا خواب جو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا اور آج میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا خدایا کبھی یہ حقیقت نہ بنے۔ خواب میں کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ جولائی کی ایک خوشگوار صبح تھی جب میں گلگت پہنچا۔ شمالی پاکستان کی ہوا میں ہمیشہ کی طرح نازکی سی تھی، لیکن کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ پہاڑوں کے بیچ وہ برفیلے گلیشیئر جو ہمیشہ چمکتے رہتے تھے اب مردہ سے دکھائی دے رہے تھے۔ مقامی بوڑھا عبد الرحمان جس سے میری گپ شپ ہوئی، اس نے مجھے بتایا کہ ان پہاڑوں کے سائے میں اس نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ میرے پاس آ کے دھیمے لہجے میں بولا، بیٹا وہ برف اب پہلے جیسی نہیں رہی، جو دریا ہمیں زندگی دیتا تھا اب خود موت کے دہانے پر ہے۔ میں عبد الرحمان کی بات سن کر چونک گیا، مگر میرے سفر کا اصل آغاز ابھی ہونا تھا۔ سفر میرا شروع ہوا گلگت کے پہاڑوں سے اور ختم ہوا کراچی میں ساحل سمندر پر۔ میں نے دریا سندھ کے بہاؤ کے ساتھ سفر کرنے کا ارادہ کیا تھا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ گلیشیئر کے پگھلنے سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں ہنزا کی وادیوں سے گزر رہا تھا جہاں بالتورو، پاسو اور بیافو جیسے عظیم گلیشیئرز کبھی پورے جنوبی ایشیا کے لیے پانی کے ذخائر سمجھے جاتے تھے، لیکن اب وہاں جھیلیں بن رہی تھی۔ گلیشیئرز کا پگھلاؤ بڑھ رہا تھا اور ان گلیشیئرز کے پگھلنے سے وہاں کے لوگ بہت خوفزدہ تھے۔ چلاس پہنچتے ہی دریا سندھ کے پانی کا رنگ مٹیالہ سا نظر آ رہا تھا۔ عبد الرحمان کی کہی گئی باتیں دماغ میں گردش کرنے لگیں۔ مقامی ماہی گیر زاہد حسین نے مجھے بتایا کہ پہلے ہم اس دریا سے روزانہ کئی من مچھلی پکڑتے تھے، مگر اب یہاں مچھلیاں ہی نہیں بچیں۔ پانی کا بہاؤ کم ہو گیا، دریا کا دل ہی بجھ گیا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے سفر کو مزید آگے بڑھایا، کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ پانی کہاں جا رہا ہے اور کن راستوں میں سوکھ رہا ہے۔ جب میں تربیلا ڈیم پہنچا تو ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ وہ ڈیم جو کبھی پاکستان کی توانائی اور زرعی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھا، اب ایک ویران تالاب کی مانند نظر آ رہا ہے۔ ایک انجینئر سے ملاقات ہوئی جو واپٹا میں کام کرتے تھے، جو اس ڈیم پر موجود تھے اور تعیناتی بھی وہیں پر تھی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ تربیلا پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو ہمیشہ کے لیے پورا کرے گا، مگر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر گلیشیئر اسی طرح پگھلتے رہے اور دریا خشک ہوتے گئے تو پھر یہ ڈیم کیسے بھرے گا۔ میں نے افسردگی سے تربیلا کے سوکھے کنارے دیکھے اور آگے بڑھ گیا۔ دل بوجھل سا تھا، سفر کرنے کا دل نہیں تھا، مگر کیا کرتا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا بربادی کی وہ داستان اور آپ لوگوں کو سنانا چاہتا تھا جو یہ داستان سن رہے ہیں۔ اب میں پنجاب کے زرعی میدانوں میں تھا، وہی میدان جو پاکستان کو گندم، چاول اور گنے کی دولت سے نوازتے تھے، اب پیاسے پڑے تھے۔ دیہاتی کسان اللہ وسایا مجھے ملا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ بولنے لگا، پہلے یہ نہریں بہتی تھیں، کھیت لہلہاتے تھے، مگر اب پانی نہیں تو سب برباد ہے۔ دیکھو یہ مٹی جو کبھی سونا اگاتی تھی اب دراڑیں ڈال چکی ہے۔ اللہ وسایا کی بات سن کے میں نے ایک لمبی آہ لی۔ آگے بڑھ گیا تو دیکھا سوکھی ہوئی نہر میں بچے، جہاں پہلے کشتیاں پانی کے اوپر رکھا کرتے تھے، اب سوکھی نہر کی ریت کی مٹی سے گھر بنا رہے۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ جب میں پجنت پہنچا تو دیکھا 5 دریاؤں کے ملاپ کا مقام اب ویران تھا۔ سوکھی کشتیاں کنارے پر پڑی تھی، پانی کی جگہ ریت اور پتھر تھے اور کسان بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بلوچستان کے حالات کا مجھے پہلے بھی اندازہ تھا، مگر اب بلوچستان کی جو صورتحال تھی بیان کرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ ندیاں جو کبھی بارش کے پانی سے زندہ ہوتی تھی اب مکمل طور پر سوکھ چکی۔ یہاں کے چرواہے جو کبھی دریاؤں کے کنارے اپنے مویشی چراتے تھے اب اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی کی تلاش میں میلوں سفر کرنے پر مجبور تھے۔ ہم نے زندگی میں اتنی پیاس کبھی محسوس نہیں کی، ایک چرواہے نے مجھے بتایا۔ بلوچستان میں پانی کے ذخائر نہ ہونے کے برابر تھے اور جو پانی بچا تھا وہ یا تو زہریلا ہو چکا تھا یا پھر اتنا کم تھا کہ لوگوں کے درمیان جھگڑوں کا باعث بن رہا تھا۔ اگلی منزل کراچی۔ اب میں اپنی منزل کراچی جب پہنچا تو یہاں سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ سمندر کا کھارا پانی آہستہ آہستہ دریائے سندھ کے میٹھے پانی کو نگل رہا تھا۔ ماہی گیروں کی بستی میں ایک بوڑھا مچھیرا ملا جو کہنے لگا، دریائے سندھ کی روانی کمزور ہو گئی ہے، اس لیے سمندر کا پانی ہمارے میٹھے پانی کے ذخائر میں گھس رہا ہے۔ پہلے ہماری زمینیں زرخیز تھیں، اب ان میں نمک ہی نمک۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے محسوس کیا کہ پاکستان میں پانی کا بحران ایک حقیقت ہے اور یہ دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور اس بحران کو کیسے حل کر سکتے ہیں
ہمیشہ ایکولینز نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا ہے، مگر آج میں یہ نہیں بتاؤں گا۔ آج آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ ہم یہ بحران کیسے حل کر سکتے ہیں، اور اگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ لکھ سکے تو ہماری پچھلی ویڈیوز میں دیکھیں کہ ہم نے ہر ویڈیو میں آپ کو حل بتایا ہے۔ یہ سفر صرف ایک کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ یہ خواب جو میں نے دیکھا، یہ وہ خواب جس کی میں حقیقت ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ ایک ایسی پاکستان کی کڑوی حقیقت ہے کہ میں بولتے، بیان کرتے اور لکھتے ہوئے بھی کانپتا ہوں۔ پاکستان کی زمین، پانی اور مستقبل ہم سے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ابھی کچھ نہ کیا تو کل بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ سفر اور یہ خواب، یہ میرے سفر کی کہانی نہیں، اور یہ خواب میرا نہیں، بلکہ یہ پاکستان کے ہر شہری کا ڈراؤنا خواب۔ ایکولینز کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کے بعد اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ یہ آگاہی ہر شخص تک پہنچ سکے۔